ریڈیو کے اس زمانے کے لوگوں کا یہ خیال تھا کہ نصرت فتح علی کی جو آواز ہے وہ ریڈیو کے قابل نہیں ہے. ایسے ہی خیالات ان کے عطا اللہ خان عیسی کھیلوی کے بارے میں بھی تھے. بلکہ حسن نثار صاحب نے کئی دفعہ یہ بات کہی ہے کہ ان کے والد جو تھے، جو نصرت کے والد تھے فتح علی، وہ بلکہ گئے حسن نثار کے والد کے پاس اور جا کر کہا کہ میرے بیٹے کی آواز اچھی نہیں. سر، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ تقسیم ہندوستان آرٹ اور لٹریچر کی بھی تقسیم رہا ہے؟ اگر ایسا ہوتا تو پھر لوگ ہمارے ہاں لتا کو کیوں سنتے اور ہندوستان میں لوگ نور جہاں کو کیوں سنتے؟ بلکہ عبدالرب نشتر کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ کچھ لوگ فلم انڈسٹری کے عبدالرب نشتر کے پاس گئے اور جا کر کہا کہ جی بڑی دیگرگوں حالات ہیں تو انڈسٹری کے لیے کچھ کیا جائے. تو انہوں نے بڑے حقارت آمیز میں یہ لہجے میں کہا کہ یہ کوئی اچھا کام ہے فلمیں بنانا، اس کی تو ضرورت ہی نہیں. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان ایک اینٹی آرٹ سوسائٹی اس لیے ہے کہ یہاں پر ہر چیز کو ہم عقیدے کے ساتھ وابستہ کر لیتے ہیں. السلام علیکم ناظرین، میں حمزہ نیازی اور آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان نیشن ٹائمز. جو شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہیں وہ انتہائی وسٹائل پرسنالٹی کی مالک ہیں. ان کا ادب، لٹریچر، تاریخ اور اس سب سے بڑھ کر موسیقی سے انتہائی گہرا تعلق ہے. آپ کی موسیقی پر 2 کتابیں بھی آ چکی ہیں. میری مراد ڈاکٹر ظہور احمد چودھری صاحب سے. سر، تھینک یو سو مچ، آپ نے اپنی قیمتی لمحات میں سے ہمارے لیے ٹائم نکالا اور میں آپ کو اپنے اس پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں. بہت بہت شکریہ. سر، سب سے پہلے میں آپ سے ریڈیو کے حوالے سے پوچھنا چاہوں گا، کیونکہ آپ کی زندگی کا ایک بڑا حصہ ریڈیو کے ساتھ گزرا ہے، جو کہ اپنے آپ میں ایک یونیورسٹی کا درجہ رکھتی ہے. تو سر، میں آپ سے یہ چاہوں گا کہ آپ ریڈیو کے اپنے کریئر کے کچھ اہم لمحات ہمارے ساتھ شیئر کریں اور ریڈیو کی تباہی کی کیا وجوہات رہی ہیں. میں نے 80 کی دہائی میں ریڈیو میں ملازمت کا آغاز کیا تھا اور اس وقت اگرچہ ٹیلی ویژن آ چکا تھا، جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ 1964 میں پاکستان ٹیلی ویژن کی نشریات ہوئیں، لیکن پھر بھی ریڈیو کا کچھ نہ کچھ مقام، کچھ نہ کچھ وقت موجود تھی. لیکن وقت کے ساتھ ساتھ جو تھا وہ ریڈیو فیڈ آؤٹ ہو رہا تھا اور اس کی جگہ پر میڈیا اس کی جگہ لے رہا تھا. خاص طور پہ ٹیلی ویژن جو تھا اس وقت تھا تو صرف پاکستان ٹیلی ویژن ہی تھا اور یہ دوسرے چینل ابھی نہیں آئے تھے. تو ریڈیو کا پھر بھی کچھ نہ کچھ، اور اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ ریڈیو میں اس وقت تک بھی 80 کی دہائی تک بھی بڑے اچھے لوگ تھے جو کہ نہ صرف منجے ہوئے براڈ کاسٹر تھے، رائٹر بھی تھے، شاعر بھی تھے، اور پھر وہ ریڈیو کی ملازمت میں بھی تھے. جیسے میں کچھ نام لینا چاہوں گا. اب ہم سے پہلے اخلاق احمد دہلوی تھے جو کہ ایک بہت ہی نابغہ روزگار شخصیت تھی. ان کی لٹریچر سے بہت تعلق تھا اور وہ دہلی میں بھی ریڈیو کی ملازمت میں رہے. جب پاکستان بن گیا تو پھر وہ پاکستان منتقل ہو گئے اور لاہور ریڈیو پر ہی ان کا سارا وقت گزرا. اور مجھے یاد ہے کہ اخلاق احمد دہلوی جو ہیں وہ مشاعروں کی نقابت بھی کیا کرتے تھے ریڈیو کے اوپر، اور چونکہ دہلی سے تعلق تھا تو ان کی دہلی کے حوالے سے بھی اور اردو زبان پر ان کی بہت زیادہ گرفت تھی. تو اس وقت ریڈیو پر جو مشاعرے کا جو انسٹیٹیوشن تھا وہ تھا کہ لوگ باقاعدہ ریڈیو پر مشاعرہ ہوتا تھا اور اس میں اس وقت کے بڑے بڑے لوگ جو تھے وہ اس میں شریک ہوتے تھے. بڑے بڑے شاعر تھے جو اس وقت کے وہ شریک ہوتے تھے اور اخلاق احمد دہلوی کمپیئر کیا کرتے تھے. تو اخلاق احمد دہلوی کے حوالے سے ان کی کتابیں ہیں، جیسے کہ انداز بیاں اور ان کی کتاب ہے، اس میں بھی انہوں نے اپنے ریڈیو کے حوالے سے ذکر کیا. جو دہلی میں تھے لوگ جن میں بڑے بڑے اچھے شاعر تھے، گلوکار تھے، موسیقار تھے، ان میں وہ جیسے مولوی عبدالسلام کا ذکر کرتے ہیں، بہزاد لکھنوی کا ذکر کرتے ہیں، بیگم اختر کا ذکر کرتے ہیں، شوکت تھانوی کا ذکر کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ میرا جی کا ذکر کرتے ہیں. تو یہ ایک روایت تھی جو ریڈیو دہلی سے اخلاق احمد دہلوی اپنے ساتھ لے کر آئے. اور یہاں پر اس وقت ان کے علاوہ بھی اگر میں اناؤنسروں کی بات کروں تو مظفر حسین تھے اور عزیز الرحمان تھے، جو کہ جنہیں استادوں کا درجہ حاصل ہے ان کو، عزیز الرحمان صاحب کو. بلکہ بعد میں آنے والے جتنے بھی لوگ تھے جیسے کہ نسرین محمود تھیں اور بادشاہ گر زیدی تھے، اس میں
مظفر حسین تھے، یہ سارے عزیز الرحمان کے شاگرد تھے اور بڑے سینئر تھے، نعیم سارنگ تھے. تو یہ ایک وہ دور تھا کہ جس میں یہ اناؤنسمنٹ کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں. اب اگر ہم دیکھیں کہ ریڈیو کے افسران کون سے تھے، تو ریڈیو کے افسران میں اگر ہم دیکھیں تو سید سلیم گیلانی جو بعد میں ڈائریکٹر جنرل ہوئے، اور سلیم گیلانی کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ وہ بڑے بڑے لوگوں کو انٹروڈیوس کروایا انہوں نے، جیسے کہ مہدی حسن کو وہ لے کے آئے، ریشمہ کو وہ لے کے آئے، اعجاز کیسر کو وہ لے کے آئے، پرویز مہدی کو انہوں نے انٹروڈیوس کروایا. تو غلام علی، حسین بخش گلو، یہ سارے اس زمانے کے فنکار جو ہیں یہ سلیم گیلانی کی دریافت تھے اور وہی ان کو انٹروڈیوس کروا رہے تھے اس میں. اور اس وقت یہ صورتحال تھی کہ ریڈیو پر باقاعدہ لائیو موسیقی کا پروگرام ہوتا تھا اور سنگر جو ہوتے تھے وہ لائیو گاتے تھے. ریکارڈنگ بھی ہوتی تھی لیکن ریکارڈنگ کا اتنا چلن نہیں تھا جتنا کہ لائیو پروگراموں کا تھا. تو سید سلیم گیلانی کے علاوہ جو میں افسران کی بات کر رہا تھا تو اس میں سید سلیم گیلانی کے علاوہ عبدالحمید اعظمی تھے، بہت بڑا نام ہے ان کا. اب دیکھیے کہ کچھ عرصہ اشفاق احمد بھی رہے، شوکت تھانوی تھے، شوکت تھانوی کی ایک صاحبزادی تھی شوقیہ تھانوی، وہ بھی ہمارے ساتھ فوجیوں کا پروگرام کرتی تھی، فوجی بھائیوں کا پروگرام کرتے تھے. تو ایسے ایسے لوگ تھے نابغہ روزگار. سر آپ کو ایک یہ بھی کریڈٹ جاتا ہے کہ آپ نے پاکستانی لیجنڈری نصرت فتح علی خان کو آپ نے انٹروڈیوس کرایا ریڈیو پر. تو سر ان کی شخصیت کیسی تھی اور یہ کیا واقعہ تھا؟ کہ ریڈیو میں ایک چیز ہوتی ہے جس کو وائس کوالٹی اور وائس ایج کہا جاتا ہے. یہ اناؤنسر کے لیے بھی ہوتی ہے اور سنگرز کے لیے بھی ہوتی ہے. تو ریڈیو کے اس زمانے کے لوگوں کا یہ خیال تھا کہ نصرت فتح علی کی جو آواز ہے وہ ریڈیو کے قابل نہیں ہے. ایسے ہی خیالات ان کے عطا اللہ خان عیسی کھیلوی کے بارے میں بھی تھے. تو نصرت فتح علی کو ہچکچاہٹ تھی ان کو لانے کی کہ وہ کہتے تھے کہ ان کی وائس کوالٹی بہتر نہیں ہے. اب اگرچہ نصرت فتح علی کا جو یوں سمجھے کہ فن ہے اس پر تو انگلی نہیں رکھی جا سکتی، لیکن یہ بات طے ہے اگر میں ایک براڈ کاسٹر کے حوالے سے بات کروں تو ان کی آواز میں ایک ہلکا سا گھگا پن تھا جس کا انہیں خود بھی احساس تھا. بلکہ حسن نثار صاحب نے کئی دفعہ یہ بات کہی ہے کہ ان کے والد جو تھے، جو نصرت کے والد تھے فتح علی، وہ بلکہ گئے حسن نثار کے والد کے پاس اور جا کر کہا کہ میرے بیٹے کی آواز اچھی نہیں ہے. یہ انہوں نے، اور خود نصرت کو بھی اس بات کا احساس تھا، لیکن بعد میں مشق کے ذریعے پھر انہوں نے فن کو بہت آگے بڑھایا اور اس پر پوری دسترس حاصل کی. تو خیر ہم نے یہ کوشش کی اس زمانے میں کہ بھی نصرت فتح علی کو لایا جائے. اس وقت میں ریڈیو پاکستان راولپنڈی میں پروگرام پروڈیوسر تھا. تو پھر ہم نے اس کام کو آگے بڑھایا، اجازت لی، پھر ہم نصرت فتح علی خان کو ہم نے انٹروڈیوس کروایا ریڈیو پاکستان راولپنڈی سے. تو وہ صوبائی جو نشریاتی رابطہ ہوتا ہے جسے پروونشل ہک اپ کہتے ہیں، یعنی جس میں پنجاب کے علاقے میں جو ریڈیو اسٹیشن واقع تھے جیسے کہ لاہور ہے، راولپنڈی ہے، فیصل آباد ہے یا ملتان ہے، بہاولپور ہے، تو پھر اس نشریاتی رابطے پہ، صوبائی نشریاتی رابطے پہ پھر ان کو لیا گیا اور بہت پسند کیا لوگوں نے. اور اس کے بعد تو پھر خیر وہ بہت آگے چلے گئے، لیکن ان کا ابتدائی دور میں یہ بات کر رہا تھا. جی سر، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان ایک اینٹی آرٹ سوسائٹی ہے؟ کسی حد تک میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان ایک اینٹی آرٹ سوسائٹی اس لیے ہے کہ یہاں پر ہر چیز کو ہم عقیدے کے ساتھ وابستہ کر لیتے ہیں، جس کی بنا پہ اب دیکھ موسیقی کو لیجئے. موسیقی کو یہاں پر ایک یوں سمجھیں کہ شجر ممنوعہ ہی کی حیثیت رہی ہے تقریباً. خاص طور پہ جو ہمارا مذہبی طبقہ ہے وہ اس کو بالکل پسند نہیں کرتا اور اس کے لیے وہ اس بات کا سہارا لیتا ہے کہ اسلام میں یا عقیدے میں جو مذہب کی گنجائش ہے اس کی موسیقی کی گنجائش نہیں ہے. تو اس بنا پر بھی ایک تو مذہبی طبقے کی یہ وہ بات، بلکہ اس تھوڑا سا ایک بات اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ ایک واقعہ ہے جو زید بخاری اپنی کتاب میں لکھتے ہیں. ان کی کتاب ہے شاید زرگزشت ہے اگر میں بھول نہیں رہا تو اس میں وہ لکھتے ہیں کہ ایک بار کراچی ریڈیو کی بات ہے، ریڈیو پاکستان کراچی کی بات ہے جہاں کے وہ اسٹیشن ڈائریکٹر تھے. تو انہوں نے ایک بہت بڑے آرٹسٹ تھے بندو خان، سارنگی نواز بھی تھے وہ بہت بڑے. تو چونکہ
फनकार थे तो फनकारों को फैच एंड ड्रॉप जो था वो रेडियो दिया करता था, यानी घर से लाना फिर घर तक उनको ड्रॉप कर देना। तो एक दिन लाइव प्रोग्राम चूँकि होते थे तो उनके साथ वो इत्फाक से मौलाना एहतिशामुल हक थानवी, बड़ा नाम था उनका, देवबंद के बहुत बड़े, और पाकिस्तान में तो बड़ा मुकाम था उनका। तो उसके बाद जी वो कहते हैं जी कि उनको एक ही कार में बिठा दिया रात को कि वो घर उनको ड्रॉप कर दिया जाए। तो बाद में एहतिशामुल हक थानवी ने इस बात को ये गिला किया कि क्यों आपने मुझे एक ऐसे गाने वाले के साथ बिठा के मेरी तौहीन की है। इससे आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो हमारा ये अकीदा है इसके लिहाज से लोग जो थे इस बात को पसंद नहीं करते थे। चुनाचे एक ये भी वजह थी कि आज तक जो भी गाने में सिंगर हो चाहे मौसीकार हो, उनको ये मकाम हमने दिया ही नहीं, बल्कि उनको मिरासी कह के हमें उनका मजाक उड़ाया। तो ये सिलसिला बहुत और आज तक भी जारी है। यानी कमाल की बात यह है कि आप अपने घर में 50,000 रुपये का म्यूज़िक सिस्टम लगा सकते हैं और उस पर नित नई आप धुनें सुनते हैं, म्यूज़िक बजाते हैं, और आप मिरासी नहीं कहलवाते। लेकिन अगर आप वही काम, अगर आपने हारमोनियम ख़रीद लिया 50,000 की बजाय एक हारमोनियम ले लिया, तो आपके इवन रिश्तेदार, आपके घर वाले आपके ख़िलाफ़ हो जाएंगे कि ये क्या ले आए हैं आप। तो ये वो मैं समझता हूँ कि दोगलापन है कि जिसने हमारे आर्ट को यहाँ पर बहुत नुकसान पहुँचाया। ख़ास तौर के ऊपर इसमें एक तो लाइट म्यूज़िक है, दूसरा इसमें जो सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ क्लासिकी मौसीकी को हुआ। अब उसमें वो जो क्लासिकी मौसीकी के उस्तादान गिरामी थे, उसमें उनका भी कसूर है कि उन्होंने इसको मासवाए अपनी फैमिली के किसी और को तालीम नहीं दी, आगे उसको आगे नहीं बढ़ाया, जिसकी बना पे नुकसान हुआ। चुनाचे लोग जो थे वो जैसे ही क्लासिकल गाना होता था रेडियो बंद किया कर देते, कोई सुनता नहीं था। फिर उन गुलकारों को ये भी गिला था कि रेडियो पाकिस्तान से जब भी क्लासिकी मौसीकी का प्रोग्राम होता है तो वो रात के 10 बजे के बाद होता है, जिस वक्त के लोग सो चुके होते हैं, तो उस वक्त किसी को पता ही नहीं है। और फिर रागदारी जब शुरू होती तो आधे घंटे के राग में लोगों को दिलचस्पी नहीं होती थी, लोग 3 मिनट का गाना सुनना चाहते थे, और आज भी यही सुनना चाहते हैं। आपने यही देखा कि आज जितनी वैल्यू शॉर्ट क्लिप की है यूट्यूब के ऊपर और फेसबुक के ऊपर, वो एक उसकी लॉन्ग की नहीं है। तो यही सूरत हाल रही। सर, आप क्या समझते हैं कि तकसीम में हिंदुस्तान आर्ट और लिटरेचर की भी तकसीम रहा है? मैं ये समझता हूँ कि इससे अगरचे मेरी ज़ाती राय में फ़न को तकसीम नहीं किया जा सकता, और ना ही मौसीकी की कोई सरहदें होती हैं, ना उसकी कोई हदें होती हैं। अगर ऐसा होता तो फिर लोग हमारे यहाँ लता को क्यों सुनते और हिंदुस्तान में लोग नूरजहाँ को क्यों सुनते। लेकिन ये ऐसा हो गया फिर कि जब मुल्क तकसीम हुआ तो इंडस्ट्री भी तकसीम हो गई, और उसके साथ साथ और कुछ वो फ़नकार जो थे जो कि यहाँ लाहौर की इंडस्ट्री एक अच्छी खासी इंडस्ट्री थी उस ज़माने में, जब फ़िल्म का आगाज़ हुआ। और ये मैं थोड़ा इजाफ़ा कर दूँ इसमें कि हिंदुस्तान में जो फ़िल्म मेकिंग का सिलसिला था, दादा साहब फाल्के ने 1897 में शुरू कर दिया था। तो उससे लेके और 1931 तक, बल्कि बाद तक भी 33 तक भी साइलेंट फिल्में बनती रहीं, गूंगी फिल्में होती थी, में साउंड नहीं होता था। तो 1931 में आलम आरा बनती है, जिसमें पहली बार आवाज़ का इस्तेमाल किया गया। तो पहले नंबर पे जो था वो कलकत्ता था, उसके बाद वहाँ की इंडस्ट्री बॉम्बे में शिफ्ट हुई, और उसके साथ साथ फिर लाहौर का जो फ़िल्म का एक मरकज़ बना, तो इसने भी अपने तौर पे नामसाद हालात में फ़िल्म मेकिंग को आगे बढ़ाया, जिसमें AR कारदार साहब थे, अब्दुल रशीद कारदार, जो बाद में हिंदुस्तान शिफ्ट हो गए। उनमें बड़े बड़े फ़नकार थे यहाँ पर, जैसे कि कादर थे, M इस्माइल थे, जी शाहनवाज़ थे, ये सारे लोग यहाँ थे। फिर कुछ लोग ऐसे थे जो कि यहाँ से मुल्क तकसीम होने के बाद भारत मुंतकिल हो गए। उनमें बड़े बड़े शायर थे, जैसे कि राजेंद्र कृष्ण थे, सरसार शैलानी हो गए, प्राण जैसे अदाकार, और मौसीकार में जैसे पंडित गोविंद राम थे, श्याम सुंदर थे, विनोद थे। तो ये सारे लोग वो थे जो कि बाकायदा जिन्होंने लाहौर की इंडस्ट्री को अपने पाँव पे खड़ा किया, और इस तरह लाहौर जो था वो कलकत्ते और बॉम्बे की टक्कर के ऊपर फिल्म मेकिंग में आगे चला गया हुआ था। लेकिन वो लोग जब चले गए
تو یہاں پر نامساعد حالات کی بنا پہ ایک تو اسٹوڈیو جل گئے، 47 میں اکثر اسٹوڈیو جلا دیے گئے تھے، اسی لیے جب شوکت حسین رضوی یہاں پر آئے تو یہاں حالات بہت خراب تھے. اب نور جہاں بھی ان کے ساتھ یہاں پر آئیں تو ان جلے ہوئے اسٹوڈیوز کو دوبارہ مینٹین کرنا اور پھر اس میں ایک نئے سرے سے کام کا آغاز کرنا، اس میں دیر تو لگی. اور بعد میں ہم نے انہی خراب حالات میں بھی بڑی بڑی پاکستان میں پروڈیوس کی گئیں، بڑے بڑے اچھے گیت اور بڑے بڑے اچھے موسیقار پیدا ہوئے، جن میں خواجہ خورشید انور ہیں، ماسٹر عنایت حسین ہیں، ماسٹر عبداللہ ہیں اور دیگر، پھر ایک لسٹ ہے لمبی. لیکن بات یہ ہے کہ یہ فن اس لیے آگے نہ بڑھ سکا کہ ان لوگوں نے ہی اس کو آگے بڑھایا نہیں، اس کی تربیت لوگوں کو نہیں دی، انہوں نے اس کو اپنی فیملی میں رکھا. اب اگر ہم یہ دیکھیں کہ پاکستان میں جو فلمی موسیقار ہیں وہ تقریباً ایک ہی گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں جن کو ربابی کہتے ہیں. اب اس میں خواہ ایم اشرف ہوں، ماسٹر عبداللہ ہوں، ماسٹر عنایت حسین ہوں، اس میں عاشق حسین ہوں، اختر حسین اکھیاں ہوں، یہ سارے کے سارے لوگ جو تھے وہ ایک ہی خاندان سے تعلق رکھتے تھے. تافو ان میں ان کا نام ہے، اور آگے تافو کے ان کی فیملی اپنی اور دیگر لوگوں کی. تو یہ انہوں نے آگے اس کی تربیت نہیں دی، اپنے خاندان تک اس کو رکھا. ایک تو یہ بات تھی. پھر فن اس لیے بھی تقسیم ہو گیا، پھر وہی بات آ جائے گی کہ جب ہم نے اس کو عقیدے کے ساتھ جوڑ دیا تو پھر ہم نے یہ سمجھا کہ یہ کام جو ہے یہ غیر مسلموں کا ہے، اس کا ہمارے ہاں سے اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. بلکہ عبدالرب نشتر کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ کچھ لوگ فلم انڈسٹری کے عبدالرب نشتر کے پاس گئے اور جا کر کہا کہ جی بڑی دیگرگوں حالات ہیں تو انڈسٹری کے لیے کچھ کیا جائے. تو انہوں نے بڑے حقارت آمیز میں یہ لہجے میں کہا کہ یہ کوئی اچھا کام ہے فلمیں بنانا، اس کی تو ضرورت ہی نہیں. یہ بھی وہ وجوہات تھیں جن کی بنا پہ ہماری انڈسٹری اور ہمارا جو میوزک سے متعلق جتنا بھی جو کچھ بھی ہے وہ آگے نہیں بڑھ سکا. اچھا سر، آپ کے نزدیک فن کی کیا تعریف ہے اور فن کا معاشرے میں کیا کردار ہوتا ہے، اسپیشلی امن قائم کرنے کے پرسپیکٹیو میں؟ فن کے بارے میں تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ ایک ایسا یہ سمجھیے کہ ایک ایسی صلاحیت ہے فن کہ جس کو بار بار آپ ریپیٹ کرتے ہیں اور پھر وہ کلاسک کا درجہ اختیار کر لیتا ہے. اور فن کی معاشرے میں اہمیت بہت زیادہ ہے، اس لیے کہ فن کا تعلق جو ہے خاص طور پہ اگر ہم موسیقی کی بات کریں، شاعری کی بات کریں یا لٹریچر کی کوئی بھی بات کریں تو اس کا تعلق لطافت کے ساتھ ہے، کثافت کے ساتھ نہیں ہے. تو اس چیز کو جو لوگ سمجھتے تھے وہ اس کو آگے لے گئے، جیسے کہ ہمارے ہمسایہ ملک میں انہوں نے اس چیز کو آگے بڑھایا. اگر ہم دیکھیں تو اس میں جو بھارت کی فلم انڈسٹری ہے اس میں موسیقار ہوں یا چاہے شاعر ہوں یا اداکار ہوں تو ان میں غالب اکثریت مسلمانوں کی بھی ہے. اگر موسیقی کے حوالے سے بات کریں، نوشاد علی بہت آگے تھے، اقبال قریشی تھے، غلام محمد تھے، اے آر رحمان بعد میں آئے، ذاکر حسین ابھی پچھلے دنوں فوت ہو گئے. تو یہ شاعری کی آرزو لکھنوی تھے پرانے زمانے میں، جبکہ سیگل کا دور تھا جب بولتی فلموں کا آغاز ہوا، تو اس میں یہ سارے لوگ، ان کا بڑا کنٹریبیوشن ہے. تو وہ یہاں پر منتقل نہیں ہو سکا جس کی بنا پر ہم بہت پیچھے رہ گئے. تو معاشرے میں فن چونکہ ایک لطیف صنف ہے تو اس کی وجہ سے یہ جو ایک جذبات ہوتے ہیں تندی کے، تیزی کے، ان کو لیٹ ڈاؤن کرنے کے لیے، ان کو ٹون ڈاؤن کرنے کے لیے موسیقی کی اور شاعری کی بہت ضرورت ہوتی ہے. اور بدقسمتی سے ہمارے ہاں اس چیز کو کبھی پذیرائی نہیں ملی. شعراء کو تو پھر بھی کچھ عزت مل گئی لیکن اس میں بھی پھر تقسیم ہو گئی، وہ لیفٹ کا ہے، وہ رائٹ کا ہے. تو اس بنا کے اوپر تو فن کا ایک بہت بڑا حصہ ہے معاشرے میں. آپ دیکھیے کہ پوری دنیا کی فلم انڈسٹری میں کہیں بھی فلموں میں گانے نہیں ہوتے، یہ ہندوستان اور پاکستان کی فلموں میں گانے ہوتے ہیں. اب کچھ لوگ اس پہ اعتراض کرتے ہیں کہ جی ہالی ووڈ کی فلموں میں تو گانا نہیں ہوتا، اس کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو اس کی اگر آپ بیک گراؤنڈ میں جائیں تو فلم انڈسٹری کے پیچھے سٹیج اور سٹیج سے پہلے جتنے بھی ڈرامے تھے یا رام لیلا جس کو کہتے تھے اس زمانے میں، تو اس میں بھی گیت ہوتے تھے. گیت کے یہ روایت وہاں سے چلی آ رہی ہے، رام لیلاؤں سے جو رہس تھے، تو جو ڈرامے تھے اس زمانے کے، آرام کے ڈرامے، رونق کے ڈرامے، یا ان میں آپ دیکھیں کہ ایک ایک گانے میں آغا حشر کے، اس میں باقاعدہ پھر اس میں باقاعدہ موسیقی کی اور راگ راگنیوں تک کا ذکر کیا جاتا تھا. تو فن تو ایک ایسی ہی چیز ہے جو کہ لطافت کا مظہر ہے اور اس سے
دوری اختیار کر کے آج ہمارے معاشرے میں جو کڑوے کسیلے جذبات ہیں وہ اور پھیلتے جا رہے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ موسیقی، فن اور لٹریچر سے اس کو ٹون ڈاؤن کیا جا سکتا ہے۔ تھینک یو سو مچ سر، آپ کے ساتھ گفتگو انتہائی زبردست رہی، اور ناظرین ظہور صاحب کے ساتھ انٹرویوز کا سلسلہ، پوڈ کاسٹ کا سلسلہ ہم جاری بھی رکھیں گے، ان سے ہم بہت کچھ سیکھیں گے سیاست، ادب اور لٹریچر کے حوالے سے۔ سو آج کا پروگرام یہیں پہ اختتام پذیر ہوتا ہے۔ امید کرتا ہوں آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو پسند آیا ہے تو ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں۔ بہت شکریہ۔